هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبیوں کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اب خالص میت کے لیے دعا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ اس حدیث کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ نماز جنازہ میں خالص دعا ہی کرو، تلاوت نہ کرو۔ اگر یہ معنی ہوگا تو اس صورت میں یہ حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت قرآن جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو میت کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو۔ اس صورت میں دعا بعد نماز جنازہ کا ثبوت ملتا ہے۔ خیال رہے کہ دعا بعد نماز جنازہ سنت رسول بھی ہے اور سنت صحابہ کرام بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں دعا مانگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازہ پر پہنچے، نماز جنازہ ہو چکی تھی، تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کہ نماز تو پڑھ چکے ہو، میرے ساتھ مل کر میت کے لیے دعا مانگ لو۔ اور اگر کسی نے اس کی تحقیق دیکھنی ہو تو جال حق کے پہلے حصے میں وہ دیکھ سکتا ہے۔ رہی یہ بات کہ فقہائے کرام نے نماز جنازہ کے بعد دعا سے منع کیا ہے، بعض فقہا نے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، یعنی نماز جنازہ کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہیں پر کھڑے کھڑے صفوں کے اندر دعا مانگنا یہ منع کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہیں پر کھڑے کھڑے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنی شروع کر دی جائے تو بعد میں آنے والا جو ہوگا، جو جنازے سے رہ چکا ہے، وہ سمجھے گا کہ ابھی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس کو یہ غلط گمان ہوگا۔ اس وجہ سے فقہا نے منع کیا ہے۔ اور دوسری وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ بلا وجہ اتنی لمبی دعا نہ کی جائے کہ جس سے تدفین کے اندر تاخیر ہو جائے، وگرنہ نماز جنازہ کے بعد جو عام طور پر عمومی طور پر دعا مانگی جاتی ہے وہ جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے ناجائز کہا جائے یا منع کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔